آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں۔ 1206 میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی، اس کے 70 سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً 90% حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا۔ یاد رکھیے گا، یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے آزاد چلی آ رہی تھی، اور قتیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرحد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا۔ یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائبیریا تک کے علاقے فتح کر لیے، اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریہ کراس کرتا ہوا ویانا آسٹریا تک جا پہنچا۔ تیسرا کالم اس کا سینٹرل ایشیا سے ماورا نہر کراس کر کے خراسان میں داخل ہوتا ہے، اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے۔ ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی۔ یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے کہ اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ سخت جنگجو، پیشہ ور قاتل، شکاری، اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں 100 میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے۔ ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ 10 گھوڑے رکھتا، اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا، اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا۔ دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمام دنیا کے جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے۔ غیر معمولی ذہین، غیر معمولی دلیر، اور دہشت گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج۔ انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتوح قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا۔ جنگ کے کوئی سکروپلز، کوئی لا، کوئی قوانین نہیں تھے۔ جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے، عہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں عہد شکنی کی جائے، جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے، معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا، آگ لگانا، انسانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا، کسی قسم کا کوئی قانون، کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاحم نہیں تھی۔ ایک ایسی وحشی قوم جو سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان بے معنی تھے۔ دنیا کی تمام تہذیب اور ثقافت ان کے نزدیک ردی کاغذ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انسانیت کی تمام تہذیب و تمدن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے۔ انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا۔ اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقند، بخارا، نیشاپور، مرو، بلخ، خراسان، بغداد ان کی تلواروں تلے رون دیے گئے۔ بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے، اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے، اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول جب سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا،
खलीफा को मशवरा दिया कि इल्म और हुनर के इस मरकज में 4 लाख फौज रखने की क्या जरूरत है, तमाम फौज को फारिग कर दिया जाए और सिर्फ थोड़े से पैलेस गार्ड्स छोड़ दिए जाए। जब चारों तरफ से खतरात उमड़ते चले आ रहे हों और पूरी मुस्लिम उम्मत को तख्तो ताराज किया जा रहा हो, उस वक्त यह मशवरा देना कि फौज की तादाद कम कर दी जाए, उम्मत मुस्लिमा की सजाए मौत के ताजियाने पर आखिरी मोहर थी। बिलाखिर कहर इलाही बगदाद के दरवाजों तक आ पहुंचा। 1258 में चंगेज खान का पोता हलाकू अपनी कई लाख की फौज के साथ बगदाद के शहर की तरफ बढ़ता है और मरकज खिलाफत को अपने घेरे में ले लेता है। उस वक्त खलीफा मोतसिम बिल्ला, जो अपनी तमाम फौज को रुखसत कर चुके होते हैं, खौफ और दहशत से कांपने लगते हैं। निगोशिएशंस का यह वक्त नहीं था। खलीफा ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह हलाकू को तोहफे तहाइफ दे के राजी कर लिया जाए। जब खलीफा तक यह इत्तला पहुंची कि हलाकू खान की फौजें दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं, तो वो अपने हाथ में शराब का जाम लेकर रक्स से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।